الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام نو میں اس وقت صحابات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 108. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کیا تہاڈا ارادہ ہے کہ تسی اپنے رسول کو اس طرح کے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے کولوں اس تو پہلے سوال کیتے گئے؟ سوال با مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد نہیں. اور اس آیت کے دوسرے حصے اندر اس بات کو بیان فرمایا، اور وہ جڑا بندہ بدل ہے ایمان دے بدلے اندر کفر ہو، وہ بندہ سیدھے رستے تو درست رستے تو بھٹک جاتا ہے. ایک رستہ ہوئے جڑا ایمان والا رستہ، اور ایک رستہ ہوئے جڑا کفر والا رستہ. اگر بندہ درست راستہ چھڑ کے تے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، ان کے بارے اندر قرآن نے بات کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ صحیح راہ راست تو بھٹک جاتا ہے. کیا جنہ ہر ایک کو جنہیں بیٹھے ہو علم موجود ہے کہ آ بات ٹھیک ہے اور آ غلط ہے؟ کیا اسی جڑی بات درست ہے انہوں اپنا رہے ہیں اور جڑی بات ساڑھے علم کے مطابق غلط ہے انہوں اسی چھڑ رہے ہیں؟ اگر تے اس طرح ہی ہے کہ صحیح بات کو اسی اپنا رہے ہیں اور غلط کو چھڑ رہے ہیں تو پھر ساڑھا راستہ ٹھیک ہے اور درست ہے. لیکن اگر اسی فرما برداری والا رستہ چھڑ کے تے نافرمانی والا رستہ اختیار کر رہے ہیں
تے پھر اسی سمجھیے کہ بالکل اسی ٹھیک جا رہے ہیں، بالکل اسی درست کر رہے ہیں، تے قرآن کہتا ہے ایسا بندہ راہ راست تو بھٹک رہے ہیں۔ اور اتنے بڑی ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ ایک بندہ توحید چھڑ کے تے شرک اختیار کر رہے ہیں، تے کیا وہ بندہ راہ راست جا رہا ہے؟ اور ایک بندہ سنت چھڑ کے تے بدعت اختیار کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ سنت آئے اور بدعت آئے، پھر ان دے باوجود بدعت کا رستہ اختیار کرے اور سمجھے کہ میں راہ راست تے صحیح چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہر بات کی وضاحت صراحت ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے کہ اللہ کا حکم نماز چھڑ کے تے بے نمازی والا رستہ اختیار کر رہے ہیں اور سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، سچ چھڑ کے تے جھوٹ، امانت داری چھڑ کے تے بددیانتی، بے ایمانی، یعنی ہر پہلو ایسا کہ فرما برداری کچھ ہو رہے اور بندہ کر کچھ ہو رہے ہے، اور پھر وہ بندہ سمجھے کہ میں ٹھیک راستے تے چل رہے ہوں۔ قرآن صراحت کر رہے اس بات دی کہ ایسا انسان جڑا کفر دا، نافرمانی دا، انکار والا رستہ اختیار کر رہے ہے، ایمان والا، فرما برداری والا، اللہ و رسول حکم والا رستہ چھڑ رہے ہے، وہ بندہ راہ راست تو بھٹک رہے ہے۔ کہ ہر بندہ اپنے معاملات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، باقی سارے ٹھیک کرنا دور دی بات ہے، لیکن کیا ہر بندے کو اپنے آپ کے بارے اندر بھی پتہ نہیں کہ میں کس مقام پہ کھڑا، میں کی کر رہا، میں کی کرنا چاہیے، کس چیز تو بچنا چاہیے اور کہڑے کام میں کرنے چاہیے نے، دنیا اندر، معاشرے اندر، آخرت اندر میرا بھلا کنا باتاں دے اندر ہے۔ تے جدو انسان اس سوچ و بچار پر معاملے کرے گا تے سمجھے پھر اگر درست راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہاں درست راستہ اختیار کرنے اندر بڑی رکاوٹاں موجود نہیں، مخالفتاں منہ لینیاں پہن گیا، گلاں سنیاں پہن گیا، تانے سننے پہن گئے، اپنے بغانے مخالفتاں کرن گے، تے کیا مخالفت دی وجہ تو بندہ صحیح راستہ چھڑ دے؟ اگر یہی بات ہے کہ مخالفتوں دی وجہ تو صحیح راستہ چھڑ دینا چاہیے، تے پھر سب تو زیادہ مخالفتاں اللہ دے نبیوں دی ہوئی ہیں۔ اللہ دے نبیوں دی مخالفتاں ہوئی ہیں، ٹکرائے، لوگ بڑا کچھ کیتا، دبانے دی کوشش بڑی کی تھی، مگر اللہ دے نبیوں نے استقامت اختیار کر کے صحیح راستہ، صحیح موقف، صحیح دعوت، صحیح عمل انہوں چھڑیا نہیں، ہوندے تے قائم رہ لے، یہ راستہ درست راستہ ہے۔ اگر بندہ گھبرا جائے کہ فلاں کی کہے گا، فلاں کی کہے گا، فلاں مخالفت کرے گا، فلاں مخالف ہو جائے گا، تو پھر بندہ درست راستہ نہ اختیار کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، اگر بندہ کسی ایسی بات دے قائم ہے کہ وہ بات اللہ دی نظر اندر، اون دے محبوب دی نظر اندر درست ہے، ایک نہیں پورا جہان مخالف ہوئے، بندے کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک بات غلط ہے اور بندہ کہے کہ لوگ میرے حامی و ناصر نے، لیکن عرش والا ربوں دے مخالف ہوئے، ایسا بندہ سمجھے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس بندے نے سمجھو دنیا بھی برباد کر لی اور انہیں آخرت بھی برباد ہو گئی۔ جن نے لوگوں کو راضی رکھن دی خاطر نہ اللہ دی پرواہ، نہ ان دے محبوب دی پرواہ کی تھی، لوگوں دی پرواہ کی تھی، لوگوں دا خوش ہونا، ناراض ہونا، انہوں سمجھے رکھیا، ایسے بندے نو اللہ لوگوں نے سپرد کر دینے کے چل جا، اگر تینوں میرا خیال نہیں، میری رضا مقدم نہیں، میری منشا مقدم نہیں، تے جنہوں نے خوش کر دی خاطر تو کر رہے ہیں، چل تیرا معاملہ اونا دے حوالے۔ اللہ دے قرآن نے اگر انسان غور کرے
تے بڑے پہلو سمجھائے، بڑے پہلو سمجھائے. اور اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہے ہیں. توجہ فرماؤ قرآن تے. اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان. اور جس بندے نے ایمان کی دولت چھڑ کے کفر اختیار کر لیا، ایمان کو چھڑ دیتا، ایمان کی دولت نو کچھ نہ سمجھیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ایسا بندہ سمجھو کہ راہ راست تو پڑ چکے آئے، جب رستہ ہی ٹھیک نہیں تے پھر جان بندے نے کتے پہنچے گا بندہ کتے جناب. جب رستہ انسان نو نہیں ملیا، بیرا روی دا شکار بندہ ہو گیا. فقد ضل سواء السبیل. اور اللہ پاک نے قرآن نے بڑے پیار تے بڑی محبت نال بہت ساری باتاں سمجھا دیتیاں، اعلان کر دیتے نے. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. کافران نے بڑیاں کوششاں کی دیا، اہل کتاب نے طرح طرح دے ہیلے بہانے کر کے لوگاں نو گمراہ کر دیا، بڑیاں کوششاں کی دیا. ادو کی دیا سن تے کیا آج نہیں ہو رہی ہیں. آج بھی بڑے سارے ذرائع استعمال کیتے جا رہے ہیں کہ لوگاں نو صحیح راہ راست تو کیویں بھٹکانا ہے، لوگاں دے دل اندر شکو کو شبہات کی پیدا کرنے نے، صحیح طریقے تو لوگاں نو کنج ہٹا کے غلط طریقے تے لوگاں نو کس طرح لانا ہے، او تو بھی کوششاں سن، آج بھی موجود نے کوششاں. اور اگر دیکھیا جائے تفسیر دے حوالے نال بات ایک سمجھاندی ہے کہ جنگ احد ہوئی ہے. اس جنگ احد دے اندر جناب مسلمانوں کا بڑا سارا نقصان ہو گیا ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. ایک صحابی جناب کنیا شانہ تے عظمتاں دا مالک ہے، اور 70 صحابہ دا شہید ہو جانا کوئی معمولی نقصان تے نہیں نا. اتنا بڑا نقصان جدو ہویا تے یہودیاں نے اسلام دے خلاف نفرتاں پھیلانیاں شروع کر دیتیاں کہ اسلام اس طرح دا، مسلمان اس طرح دے. انہاں دے خلاف زبان کھولنی شروع کر دیتی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام جڑے نے انہاں لوگاں نے انہاں نو دوبارہ کافر ہون دی دعوت بھی دے دیتی ہے کہ چھڈو بڑا ایسا اسلام، ایسا دین، ایسا مذہب چھڑ دیو، دوبارہ یہودیاں عیسائیاں والا آ جاؤ. اس قسم دی جدو دعوت دیتی ہے، اللہ نے قرآن دیا ان آیتاں نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جڑا بندہ ایمان دی دولت چھڑ کے کفر اختیار کرے گا فقد ضل سواء السبیل. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فرمایا چاندے نے چاندے ان ندیاں خاشم کینے ان
کی نے یہودیاں دی خواہش کی ہے کہ اسلام والے جڑے لوگ نے اسلام دی اس نعمت تو محروم ہو جان اور اسلام دی نعمت چھڑ کے تے دوبارہ کفر اختیار کر لیں اور اتھوں تک پلان کر اتھوں تک کہ لوگوں دی سازش اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا ایک مقام تے سورہ آل عمران اللہ دا قرآن ہے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات میں سمجھایا کہ انہاں لوگوں دی سازشاں تے ذرا غور کرو کہ لوگ کنج دے اور کس طرح دے معاملے لوگ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو تیار کرنا تیار کس طرح کرنا کہ یہ کرے جے تسی جدو دن دا شروع والا حصہ ہے نا شروع والا تے ادو جا کے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ہے تے جدو پچھلا ٹائم ہو گیا نا پچھلا تے ادو تسی انکار کر دینا کہ اسی نہیں اس اسلام کو مانتے اسی نہیں اس دین کو مانتے. کتنی بڑی پلان ہے یہ سازش کتنی بڑی. کیوں جڑے نویں مسلمان ہیں نا نویں مسلمان انہاں دے دل چ یہ بات آئے کہ جے اگر اسلام ایڈا ہی سچا ہوتا تے پھر لوگ اس طرح ہی کرتے. یہ لوگوں نے جڑا انکار کیتا ہے دی وجہ کی اسلام سچا نہیں اسلام درست نہیں اور اسلام دی سازش کیا آج ایسے جال نہیں بچھائے جاتے کہ ذہنی طور پہ بندہ روح اختیار کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں تو بعد ان کا انکار کر دیتا ہے. لوگوں کو اسلام واسطے گمراہ کرنے واسطے کیسے طریقے اور اللہ پاک نے قرآن نے اپنے قرآن اندر اس بات کا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ سپارہ تیسرا قرآن اللہ دا سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب جو گروہ نے ایک بات کی تھی آمینوا بالذی ایمان لے آؤ آمینوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. نازل کی تھی انہیں تے ایمان لے آؤ دن دے شروع والے حصے اندر وَقْفُرُوا آخِرَهُ تے جدو دن دا آخری حصہ ہوئے ہو تو انکار کر دے ہو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ جڑے نوے مسلمان ہوئے نے وہ واپس آ جان جدھروں گئے نا ادھروں واپس آ جان. پہلے بتاں دے پجاری سن دوبارہ پوجا شروع کر دین اور لوگ جڑے گئے واپس آ جان انہاں دی خواہش ان دیاں سازشاں کیتیاں. یاد رکھو یہ معاملے کیوں اللہ فرماندے نے وَدَّ چن وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب دی خواہش کی ہے آرزو تمنا کی ہے انہاں دیاں خواہشیں نے لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا او چاہتے نے تانوں لٹا دین تانوں واپس کر دین وعدہ من بعد ایمانکم تواڈے ایمان لے آن تو بعد پھر کفر دی حالت اندر یعنی ایمان تو بعد دوبارہ کافر بنا دین یہ انہاں دی خواہش ہے یہ انہاں دی آرزو یہ انہاں دی تمنا ہے اور ایک کردے کیوں اجدا حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق ان دی وجہ کی ہے اجدے معاملے کیوں کر دینے فرمایا کہ حسد دی وجہ تو سڑن جلن دی وجہ تو ان کر دینے حسد دی وجہ تو ان لوگوں نے اہل کتاب نے اجدے رستے اختیار کیتے حسد کیے
کہ دوسرے دے کول نعمت دے کے بندہ برداشت نہ کرے بلکہ ایک خاص کرے کہ اس کو یہ نعمت چلی جائے، محروم ہو جائے، یہ نعمت کو کھس جائے، یہ نام حسد ہے۔ اور اہل کتاب دا جلنا کہ اے سانو چھڑ کے انہوں نے ایمان اختیار کر لیا، اسلام اختیار کر لیا، ایک خاص کی انہوں کو دولت چلی جائے، ایمان کی اسلام کی دولت چلی جائے اور کھس جائے، انہوں کو نعمت چلی جائے، حسد معاشرے اندر کتنا زیادہ ہے کہ دوسرے دی نعمت سرکا پرہا دوسرے پرہا کو نعمت برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ معاشرے اندر ان لوگوں کے اندر کیسی بات ہے، کسی بندے نو اللہ نواز رہے ہیں لیکن دوسرا برداشت نہیں کر رہا، خاص کی نعمت چھن جائے، ضائع ہو جائے، اند کوئی نعمت روے نہ محروم ہو جائے، اور ایک تو اہل کتاب دیئے اور سی مسلمان ساڑھے اندر بھی ایک بات ہوئی تے فرق کی ہوئے گا، اور یہ بارے اندر ایک دو قسم میں ایک ہے محمود اور ایک مذموم، قابل مذمت حسد کی قابل مذمت ہے کہ بندہ دوسرے کی نعمت برداشت نہ کرے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد کو بچو، حسد کو بچو، یہ نیکیاں اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیاں کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح یہ چیز نیکیاں کو ختم کر دیتی ہے، لہذا حسد کو بچو۔ اور دوسری بات ہے رشک، رشک کے دن آئے کہ بندہ دوسرے دی نعمت دے کے سڑے جلے نہیں بلکہ بات کرے اللہ یہ اندی قسمت دے اندر کر، اندی نصیبے اندر کر، انہوں برکت دے، اللہ میں نو اپنے خزانہ رحمت جو عطا کر۔ اور بالخصوص میرے آقا نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا حسد بمانا رس کہتے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لا حسد الا فی اثنتین، رشد کرنا جائز نہیں تھا، یہ جائز نہیں مگر دو بندے اندے بارے اندر بطور مثال میرے پیغمبر نے بیان کر دیتی۔ حسد دا معاملہ اندہ ومانا رشد کے کہ بندر ایک کام جائز نہیں تھا مگر دو بندے اندے بارے اندر، وہ دو بندے کون نے اپنے آپ کو ان اندر شامل کرنے دی کوشش کرو۔ فرمایا رجلون آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بھی آناء اللیل و آناء النہار۔ میرے آقا فرمانے نے رشد کرنا دو بندیاں دے بارے اندر، ایک وہ بندہ جو اللہ نے قرآن دی دولت عطا کی تھی، کیڑی دولت؟ قرآن دی دولت عطا کی تھی۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو کوئی میں نہیں حاصل کر سکتا، قرآن دی دولت اگر کسی کو اللہ نے دیتی ہے تو دوسرا بندہ کبھی میں نہیں حاصل کر سکتا، وہ بھی تو انسان ہے نا، صرف محنت زیادہ کی تھی اور کچھ نہیں، انہیں محنت کی تھی اللہ نے مالا مال کر دیتا، تے کوئی محنت کرے اللہ رستے آسان کر دے گا۔ فرمایا وہ بندہ جن اللہ نے قرآن دی دولت عطا کی تھی ہے، قرآن دی نعمت عطا کی تھی ہے، اور ایسی نعمت اللہ نے عطا کی تھی ہے، اس تو بعد وہ کردہ کی ہے اس قرآن دے نال رات کو بھی قیام کردہ ہے، دن کو بھی قیام کردہ ہے، اس قرآن نال انہا تعلق جوڑ ہے، اور انہا تعلق جوڑ ہے دن رات ہوندہ خیال ان دی اطلاعتا ان دے احکام ان دے مطابق عمل کردہ ہے، دن رات ہوندہ تعلق دن حالے۔ دوسرا بندے چاہیے سوچے اللہ کاش مینوں بھی اس طرح قرآن پڑھا دے میں، اللہ مینوں بھی یاد کرا دے میں، جی میں یہ دن رات لاتا کرتا ہے قیام کرتا ہے، اللہ میں بھی قیام کرا۔ یہ جائز ہے، جائز، یہ چلنا سرنا نہیں، یہ جائز کرنا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جی کرو انج دارش کریا کرو،
اور دوسرا بندہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا بندہ ہوئے جنہوں اللہ نے مال عطا کیتا، دولت عطا کی ہے، جدو دولت اللہ نے عطا کی ہے، ایسا بندہ جڑا صاحب مال ہے، صاحب دولت بندہ، فرمایا ایسا بندہ کہ جنہوں اللہ نے دولت عطا کی ہے، وہ دن رات بھی خرچ کرتا ہے، وہ دن بھی خرچ کرتا ہے، جتنے بھی ضرورت نیکی بلائی اچھائی بہتری دی پہ جائے وہ بندہ خرچ کرتا رہتا ہے اللہ دی رضا حاصل کرنے خاطر۔ اور دوجا بندہ ہوئے جنہیں کو مال نہیں دا، دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں دا، میرے آقا نے اشارہ کیتا اس بات وال، وہ بندہ خاص کرے اللہ کاش مینوں بھی پیسہ دے نا تے میں بھی رات خرچ کراں، دن خرچ کراں، جتھے لوڑاں پین اللہ میں بھی اس طرح خرچ کراں۔ یہ بندہ صاحب مال نو ویکھ کے چلیا نہیں، اس صاحب مال نو ویکھ کے سڑیا نہیں، بلکہ نے ایسا رشد پیدا کیتا اپنے آپ اندر اللہ کاش مینوں بھی مال دے دے میں بھی اس طرح خرچ کراں۔ دعا کرو اللہ مال دے تے خرچ کرن دا نال حوصلہ بھی عطا کر دے، جائز اور مناسب جگہ دے، ورنہ صاحب مال بڑے بڑے مگر بلائی تے ایک ٹکا خرچ کرنا نصیب نہیں، ایک ہی مال کٹھا کیتا برتنا نصیب نہیں، ان جی ٹر جاندے نے بس اوقات۔ اللہ کو دعائے اللہ یہ رشد شامل کر دی توفیق عطا کر دے قرآن دے بارے اندر، مال دے بارے اندر۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات کو بیان فرمایا، بڑی پیاری بات میرے پیغمبر دی، آقا فرماتے ہیں لا یجتمیان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن بندے دے دل اندر جو چیزاں کٹھیاں جمع ہو سکتیاں، دو چیزاں ایک ٹائم سے کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں، وہ دو چیزاں کی نے کتنی بڑی بات میرے پیغمبر نے فرمائی، ایک ایمان تے دوجا حسد، ایک ایمان تے دوجا حسد۔ اگر حسد ہے تو پھر ایمان بولو ذرا، پھر ایمان تے جے ایمان ہے تو پھر حسد آنا چاہیے، پھر حوصلہ پیدا کرو، برداشت کرو، رب کرو، دعا کرو کہ اللہ یہ نعمت ایندی قسمت اندر کر، میں نو اپنے خزانہ رحمت جو عطا کر۔ تے پھر پڑھا واسطے دعا کرے، شریک واسطے دعا کرے، ہے تے بڑا اوکھا کر ہے، لیکن ایمان کو سنبھالنا ایڈا سوکھا ہی ہے۔ اے برداشت اپنے آپ اندر پیدا کرو، یہودیاں دا کام ہے حسد کرنا، چلنا سڑنا یہودیاں دا کام ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی، اس لحاظ من چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ اور اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں اعلان وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ فرمایا کہ انہاں لوگاں نے حسد کدوں کیتا کہ انہاں واسطے حق واضح ہو گیا ہے، قرآن دے بارے اندر بھی پتہ چل گیا، آمنہ دے لال دے بارے اندر بھی پتہ چل گیا، حق واضح ہونے دے باوجود ایک دے پتہ نہیں چلیا، پتہ نہیں کیوں ہے تکی نہیں، قرآن دا بھی پتہ چل گیا، میرے پیغمبر دا بھی پتہ چل گیا، حق واضح ہونے دے باوجود انہاں لوگاں نے حسد کیتا، حق بھی واضح ہو گیا، پھر حسد دا لوگ شکار ہو گئے۔ کیوں شکار ہوئے؟ ان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جڑے نویں مسلمان ہوندے، نویں انہاں دے بارے اندر آندے جے تسی کچھ کرنا ہی سی تے تسی یہودی ہو جاندے، عیسائی ہو جاندے، یہودی ہو جاندے، عیسائی ہو جاندے،
کیوں؟ اس واسطے کہ اے وہ جماعت ہے جڑے جنتی جماعت ہے، اور اے وہ لوگ نے جنہاں دا تعلق بنی اسرائیل دے نال ہے، اور اے وہ لوگ نے کہ جڑے نبیاں دی جماعت بزرگاں دی جماعت چلی آ رہی ہے۔ لہذا تسی یہ کام چھڑ کے تسی کدھر ٹر پے جے؟ تانوں یہ اختیار کرنا چاہیے سی اس قسم کی دعوت، اس قسم کے اعلانات انہاں لوگاں دے کہ اسی وہ لوگاں لہذا لے کتاب ساتھ رہتے کہ اسی حق تے آؤ، اسی حق پرستاں لوگ ٹھیک نہیں تھے، اس قسم کے معاملات کرتے، اور اللہ پاک نے قرآن نے اعلان فرمایا ایسی برداشت انہاں لوگوں دی ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، فرمایا کہ ایمان والے ہو جدو تانوں کوئی بھلائی پہنچے نا بھلائی تے انہاں نوں چنگا لگدا، اور آج جڑے بندے نال مخالفت ہوئے مخالفت تے انہوں اللہ کوئی برکت دے دے، کوئی خوشی دے دے، کوئی نواز دے دے، یہ برداشت ہو رہا ہے کہ صفت کے لیے ذرا غور کرو قرآن دے غور کہ اگر فرمایا ایمان والے کو انہوں بلائی پہنچے، اچھائی پہنچے، فتح نصرت پہنچے تے انہاں لوگاں نوں چنگا لگدا، نقصان ہوئے پھر بڑے خوش، اور ایک کفیہ ساٹھی ہے پائی جا رہی کہ جن دن کو معاملہ ہے نا مخالفت دا چاہتا کہ ان کا نقصان ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا میرا، پھر ٹھیک ہے، اور یہ صفت انہاں لوگاں دیئے، اور نقصان کتنا بڑا دیکھیے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا، حدیث اندر بات آندی ہے سوموار تے جمعرات نوں جنت دے دروازے کھل جاندے نے، سوموار جمعرات نوں جنت دے دروازے کھول دتے جاندے نے، ایک دو کھلدے نے، میرے آقا فرماتے نے ہر بندے نوں معاف کر دیتا جاندا ہے، کیڑا بندہ لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا جیڑا بندہ رب نال شرک نہیں کرتا اللہ انہوں معاف کر دے۔ مشرک تے سارے گئے کی کیا مشرک تے نکل گئے دے معافی کنوں ہے جیڑا رب نال شریک ٹھہراندا، رب نال شریک ٹھہراندا تے اے کام بڑا بریک ہے، یہ خیال کر لیو کہ ایک پاسے اللہ کہے اس طرح کرنی تے دل کہے اس طرح کرنی، تے رب دا حکم چھڑ کے تے دل دی پوجا کیتی تے کی ہو گیا؟ یہ توحید ہے، یہ نام توحید ہے، یہ شرک فی الامر ہے، شرک فی الامر، ایک پاسے عرش والے رب دا حکم، دوسرے پاسے شیطان نے وسطہ پایا ان دی پیروی، رب دا حکم نظر انداز، بات بڑی اہمیت والی، فرمایا وہ بندہ ہر بندے نو اللہ معاف کر دیندے نے، لا یشرک باللہ شیئا، جڑا بندہ ایسا کہ رب نال شرک نہ کرے، اور وہ بندہ میرے آقا فرماتے نے جس بندے دے بارے اندر ان دے بھرا دے بارے اندر دو بندیاں دے بارے اندر دل دے اندر آپس دے اندر کھوڑ موجود ہے، ناراضگی موجود ہے، رنجش موجود ہے، دو بھرا نے تے انہاں دے دل وچ کھوٹ ہے، رنجش ہے، ناراضگی ہے، اے دے بارے اندر فرمایا جدو ایسے بندے آندے نے اللہ فرماتے نے انظروا اندرو حاضین انہاں دوانوں چھڑ دیو حتی یستریحا، اتھوں تک کہ دوے سلو کر لیں، انہاں چھڑ دیو انہاں دے حال تے، یعنی معافی والی گل نہیں ہونی، کدوں تک؟ حتی یستریحا، اتھوں تک کہ دوے سلو کر لیں، انہاں چھڑ دیو اتھوں تک کہ سلو کر لیں، 3 دفعہ فرمایا حدیث اندر، اس واسطے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، دل دے اندر ایسا معاملہ میل کچھ رکھنی، یہ بغض کینہ حسد شکار ہونا، اتنی خطرناک بیماری ہے بد اخلاقی والی، اور جناب کتنے معافی مل رہی ہے تے کتنے معافی اندر رکاوٹ پیدا ہوگی، سوار جمعرات رکاوٹ پیدا ہو گیا،
سوار جمعرات تے کئی ایسے اللہ خیر کرے سالہ سال ہی ہو گئے سالہ سال اگر نام ایک نہیں ہو سکتا مولوی والے پاسے تے آنا ہی نہیں ایک کام نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے تے نقصان کتنا ہو گیا کسے دا قرآن اللہ دا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کو سوال کیتا گیا میرے پیغمبر دے کو پوچھا گیا سونے محبوب جی لوگاں جو افضل انسان کیڑا افضل انسان کون میرے آقا فرماتے ہیں مخموم قلب والا صدوق لسان والا جنہی زبان سچی اور مخموم قلب او دا دل مخموم ہے فرمایا صحابہ کرام نے سونے محبوب جی سچی زبان دی گل سمجھ آ گئی ہے یہ مخموم قلب کی ہوتا ہے مخموم قلب ایک کلو کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے وہ دی پھر وضاحت فرمایا کہ مخموم قلب جس انسان دے جسم اندر ایسا دل موجود ہوئے جس دل دی اندر رب دا ڈر ہوئے جیڑا دل میل پچائے تو پاک ہوئے اس دل اندر گناہ نہ ہوئے اس دل دی اندر زیادتی نہ ہوئے اس دل دی اندر خیانت نہ ہوئے اس دل دی اندر حسد نہ ہوئے چیک کر لو اپنا دو ایسے انسان میرے پیغمبر دی سچی زبان نے فرمایا کہ ایک بندہ لوگا جو افضل انسان ان افضل بننا ہے کہ کٹیا بننا ہے اختیار سامنے ہونے افضل بننا ہے کٹیا بننا ہے افضل بننا ہے دو گلہ اپنانیاں پہنی ہے زبان سچی دل صاف ایسا دل جنہیں جو رب دا ڈر ہوئے جڑا دل پاک ہوئے گناہاں دی میل تو پاک ہوئے ان دے اندر زیادتی والا پہلو نہ ہوئے خیانت والا پہلو نہ ہوئے حسد والا پہلو نہ ہوئے تو پھر سمجھو میرے آقا دی زبان نے فرمایا کہ یہ بندہ لوگاں جو افضل انسان دعا کرو اللہ سانو بھی یہ عمل دی توفیق عطا کر اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اعلان فرمایا کہ حدیث اندر اعلان کتنا پیارا اعلان میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ اللہ دے قرآن تے بھی میرے پیغمبر دی زبان تے بھی فرمایا حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ فرمایا سونے محبوب جی یہ حسد کر دینے یہ سڑ دینے یہ جل دینے ان اہل کتاب دیاں دشمنیاں بڑیاں سخت نے ان دیاں مخالفتاں بڑیاں سخت نے یہ طرح طرح دے ہیلے کر کے گمراہ کر رہے ہیں لوگانوں عزیزاں تانوں دے رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں تکلیفاں سب کچھ پہنچا رہے ہیں مگر اللہ حکم دے رہے ہیں میرے پیغمبر کی کرنا کی فاعفو واصفحوا سونے بڑے حوصلے تو کم لینا بڑے ضبط تو کم لینا ہے انہوں معاف کرنا ہے انہوں نے درگزر کرنی معاف کرنا درگزر کرنا برداشت کرنا بے قابو نہیں ہونا اپنے آپ اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے قوت برداشت عرش والا رب حکم دے رہے ہیں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اللہ دا اے فرمانے تے میرے آقا دی زبان نے تین باتاں بیان فرمائیاں حدیث اندر اور جنہیں آقا دی ذات سچی بات بھی سچی ہے کوئی شک نہیں مگر میرے آقا فرماندے نے فرمایا ما نقصد صدقۃ من مال بندہ خرچ کرے تے کام ہوندا ایک کام ہوندا یقین نہیں نہ ہوتا ہے
یہ بعض لوگ نے نا وہ کہتے ہیں ایک بار زما کے ویک لینے پتا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دین دے جڑا کام نے نا یہ ازمان واسطے نہیں گئے, یہ عمل کرنے واسطے نہیں, ازمان واسطے نہیں کہ کر کے دے لے. کیا میرے پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں؟ اگر یقین ہے تو پھر اس یقین دی وجہ سے خرچ کریا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, مال خرچ کریے تے کم نہیں ہوندا, کم نہیں ہوندا. بندہ کہتے ہیں 100 خرچ کر دیتا 100 دے گیا نا, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں نا کہ اللہ نے ایتھے کتنا نوازنا ہے تے اللہ نے قیامت نو کتنا نوازنا ہے. یہ کام ہویا ہے, کام دی ہویا ہی نہیں. مارنا قصد صدقۃ من مال, فرمایا کم نہیں ہوندا. نمبر 2 بات میرے پیغمبر نے حدیث اندر فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. درگزر کر دینا, معاف کر دے, کسی بندے نو معاف کر دے. آقا فرماندے نے معاف کرنا اللہ ان دی عزت نو زیادہ کر دے. پر یہ یقین کب ہوئے گا؟ بندہ کہتا لو جی یہ کرنا کہنے واسطے, رب واسطے. کنے واسطے؟ رب واسطے. معاف کرنے رب واسطے. تے بات میرے پیغمبر دی فرمایا جیڑا رب واسطے معاف کرے گا رب عزت بلند کر دے گا, اللہ عزت زیادہ عطا کرے گا. ایک بندہ ظاہری طور پہ کہتا ہے یار عزت نہیں ہوئی, بندہ کہتا ہے یار میں رب واسطے معاف کر دے یا میں تینوں رب واسطے معاف کر دیتا. ظاہری طور پہ تو بندہ چپ رہے ہے, لیکن لوگ کہیں گے یار یہ زیادتی نہیں کی تھی اور اس بندے نے پھر معاف کر دیتا. یہ زیادتیاں بھی ہوئیاں مگر اس بندے نے پھر معاف کر دیتا. کیا یہ لوگوں کی بات ہوئے گی, کیا عزت کا باعث نہیں؟ کیا یہ عزت کا باعث نہیں؟ یہ بات کس چیز نے نکلوائی لوگوں کی زبان چوں؟ یار زیادتیاں بھی ہوئیاں, ان کا گناہ بھی کوئی نہیں, پھر اس بندے نے معاف کیتا رب واسطے. اللہ عزت اندر زیادہ کس بندے نو کر رہے ہیں انہیں زیادتی کی دیاں یا جنہیں تو ہوئیاں تو انہیں معاف کیتا, جنہیں معاف کیتا رب واسطے. اللہ عزت جنہی لوگوں کے اندر اس بندے دی پھیلا رہے ہیں. تے میرے آقا نے کی فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اور تیسری بات میرے پیغمبر نے کی فرمایا حدیث اندر وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ رفعه اللہ. فرمایا کہ میرا بندہ کسی دے سامنے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی ذات دی خاطر نہیں, اللہ تو راضی ہو جا, تو خوش ہو جا, اپنے آپ نو چکا دیندا ہے, ہار من لیندا ہے, آپ چک جاندا ہے, آپ لفٹ جاندا ہے. فرمایا اللہ اس بندے نو بلندی عطا کرتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے. ظاہری طور پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ چوکی کیا ہے, یہ تو پیری پہ گیا, پاکی لا کے رکھ دیتی, ترلے ہی کرنے لگ گیا. لوگوں کی نظر ہو رہے, ارسلان رب دا نظریہ ہو رہے, آمنہ دے لال دی واب ہو رہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا بندہ جڑا تواضع عاجزی انکساری اختیار کر کے جھک جاندا ہے, اللہ انہوں بلندی عطا کرتا ہے. بلندی دعا کرو اللہ سے توفیق عطا کر. اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری آواتا اور اللہ حوصلہ دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو فَعْفُوا غَصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. سونے آئینی دیر تک گزر کرنا ہے, اتنی دیر حوصلہ کرنا ہے ادو تک کہ تیرے رب کا حکم آ جائے, تیرے رب والوں پیغام آ جائے, تیرے رب والوں سنہا آ جائے. اتنی دیر تک برداشت کرنا ہے. اور آمنہ دے لال نے پھر برداشت کیتا, اس معاملے کو سونے محبوب نے برداشت کیتا. کدوں تک؟
کنی مدت تک؟ پھر جدو حکم آ گیا نا وہ دی جگہ تے پھر ایسا بھی ہویا بنو قریظہ نو قتل کر دیتا گیا، یہودیاں نو قید بھی، قتل بھی، غارت گری بھی، جلا وطنی بھی، یہ سارا کچھ پھر کیتا۔ جہاد، لڑائیاں، اسلام دی دعوت یا جزیہ یا جنگ، ایسے معاملات پھر پیش آئے۔ یہ ہے مطلب اس بات کا حتی یاتی اللہ بھی امری، اتھو تک کہ سونے اللہ کا حکم آ جائے، انی دیر تک برداشت کرنا ہے برداشت۔ حتی یاتی اللہ بھی امری ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز دے قادر ہے۔ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ ہر چیز دے قادر ہے۔ جڑے آج تنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل اللہ انہاں نو تیرا فرما بردار بنا دے۔ وہ مالک ہے، پھر ایسا ہویا بھی تنگ کرنے والے نے کیا کلمہ نہیں پڑھیا، میرے پیغمبر کا دین اسلام قبول نہیں کیتا، سب کچھ ہویا، پھر اللہ ہر چیز دے قادر ہے۔ کہنے والے نے بات بڑی پیاری کی تھی اور بات کو سمجھایا، کہتا کہ ہر چیز دے قادر قدیر ہے تو، ہر چیز دے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، نازل آدیاں دے جدوں قہر کرنا ہے، ایسی سخت ہوا چلا دینا ہے، بڑے بگڑے سمجھے بھی، اور نازل آدیاں تے جدوں قہر کرنا ہے، ایسی سخت ہوا چلا دینا ہے، سنے مال ڈنگر، سنے مال ڈنگر نالے کھیتیاں دے، سنے مال ڈنگر نالے کھیتیاں دے، بالکل نام و نشان مٹا دینا ہے۔ اس طرح سمود دی قوم اتے خطرناک آواز کڑکا دینا ہے، پھٹ جاندے دل سمودیاں دے، اور پھٹ جاندے دل سمودیاں دے، سارے سسری وانگ سلا دینا ہے، اور بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا ہے، اور بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا ہے، آکڑ خانم دی آکڑ گوا دینا ہے، قارون کافر نو سنے خزانے آندے، تو وچ زمین تنسا دینا ہے، جے چوب کر روے تے سو واری۔ چوب کیتا ہے نا مالک فلسطین دے حوالے نال، غزہ دے حوالے نال، شام دے حوالے نال، مختلف مقامات کے اینیاں زیادتیاں، اینا ظلم، اینا قہر، اینی بربریت ہو رہی ہے، مگر وہ مالک ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جے چپ کر روے تے سو واری، جے چپ کر روے تے سو واری، کہ سالی دہاں لنگا دینا ہے، جدو پوچھن تے آویں تے پل اندر، جدو پوچھن تے آویں تے پل اندر، نامی سپنے یاد کرا دینا ہے، ہر تے نفع نقصان دا تو مالک، ہر تے نفع نقصان دا تو مالک، لکھاں والے دے ککھ اٹھا دینا ہے، اور کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینوں، اور کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینوں، پوری اپنی کر رضا دینا ہے، تیری گل تے مالکہ مکنی نہیں ہے، میں اپنی گل مکا دینا، ان اللہ علی کل شیء
چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے ایک خیال کرے کرو، اس معاملے اندر خیال کرے کرو، لحاظ رکھیا کرو، یہ نہیں کہ بندہ حدائی کراس کر جائے، حدائی کراس کر جائے کہ اس مالک کی پھر جدو پکڑ آگئی نا پکڑ تے بس پھر چھڑان والا کوئی نہیں، رہائی دلان والا پھر کوئی نہیں، وہ ٹائم آن تو پہلے انسان بن جانا چاہیے۔ بڑے بڑے جناب میرے لوگ جڑے آتے ہیں سانوں کے لئے کچھ کہنا ہے، ساڑھا کی ہوئے گا؟ عاد اور ثمود ایک قوم بڑے دماغ خراب سی انہوں دے، جویں آج یہودیوں دے دماغ خراب نے، بڑے دماغ خراب سی، اور اللہ نے پھر ٹھیک کیسے کیتے؟ انہوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ دعا یہ ہے اللہ ایسے قہر تو غضب تو اور ایسی ناراضگی والے کم تو اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ ساڈیاں حفاظتاں فرمائے۔ مگر اس قوم کا کی حال ہو ہے اور اس قوم دے معاملات کی ہو رہے ہیں، رام آزادی جو تھوڑی کی دوری ہے، مگر بازاراں گلیاں اندر لوگاں دے اندر بے رامی، بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی دی فضا قائم ہے، اور جناب طرح طرح کا شور اور جناب طرح طرح دے معاملات کیتے جا رہے ہیں۔ ذاتی ہے، ذاتی آ رہی گاندھی ذاتی ہے، اور مومن بندہ مسلم بندہ آزاد۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ایک حدیث بیان کرنی چاہنا، میرے پیغمبر نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا جنی دنیا ہے مومن واسطے قید خانہ ہے، مومن واسطے یہ مومن نہیں تو پھر کھلی چھٹی ہے، یہ تو مومن واسطے فرمایا نا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، یا پھر مومن نہیں جو مومن آتے پھر قید خانہ سمجھو، ایک قید خانے جو اپنی مردیاں چل دیاں اور قید ہوتی ہے اپنی مردیاں نہیں، جے مومن دے پھر آزادی کیسی ہے؟ آزادی دے تینوں ہے ہی نہیں، اور تیرے تے پابندیاں نے اللہ دے رسول دیاں، آ دیکھنا ہے آ نہیں دیکھنا، آ سننا ہے آ نہیں سننا، آ بولنا ہے آ نہیں بولنا، آ پکڑنا ہے آ نہیں پکڑنا، ادھر چل کے جانا ہے ادھر نہیں جانا، آ کھانا ہے آ نہیں کھانا، آ پینا ہے آ نہیں پینا، آ پہننا ہے آ نہیں پہننا، اور اس قسم کے معاملات نے انڈیا پابندیاں نے بندہ ہر قدم اٹھان تو پہلے سوچے کہ ذاتی کی بات ہو رہی، ذاتی کیسی ذاتی ہے؟ اور ذاتی تے ہے ہی نہیں، جے ذاتی ہے تے سمجھ پھر مومن دا اے ملک آزاد کروایا، ذاتیاں دے باوجود غلامی دی زندگی، غلامی دی کتاب و سنت جن دی خاطر لے آ گیا، اینو نظر انداز کیتا گیا، کوئی پابندی نہیں، جس قوم اندر اللہ دے رسول دی بات دی حیا نہیں، اس طور کے معاملہ کی ہو سکتا ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا کافر واسطے جنت ہے، کافر واسطے جو مرضی کرے جو مرضی، ایک کافر کی دنیا جنت دنیا ہے، مومن واسطے قید خانہ ہے، اس واسطے ذاتیاں زودیاں نہیں، اگر مومن مسلمان ہے کہ ہر کام سوچ کے کر جو شریعت نے کیا ہے وہ کرے گا، آزادی نہیں، ایتھے عرش والے رابطی من لے، پھر جنت سے انشاءاللہ اللہ ایسی خوشیاں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ منت و عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔